سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے جس دین کا آغاز ہوا تھا وہ دین اب مکمل۔ اس سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اس لیے کہ وہ دین کے پیغام کو آگے پہنچا رہے تھے۔ اب وہ دین کا جب مکمل ہو گیا اب نبی کے آنے کی ضرورت بولے ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی دعوے نبوت کرے گا، اگر کوئی نبی کو مانے گا کہ اور نبی آ رہا ہے، گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت الیوم اکملت لکم دینکم کا انکار کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، وقت کی کمی کی وجہ سے قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات، کتنی آیتیں؟ 100 آیات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ سورہ نساء آیت نمبر 162، لیکن الراسخون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 59، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا۔ سورہ زمر، سورہ شورى۔ ان 5 آیتوں میں اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ جس نبی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، آپ پر نازل کی جانے والی وحی پر ایمان لانا ہے، اور آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ پر نازل ہو جانے والی وحی پر، آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس پر، وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اگر کسی اور نبی کی ضرورت ہوتی، کسی اور کتاب کی ضرورت ہوتی تو کیا اللہ یہ نہ فرماتا کہ بعد میں آنے والے پر بھی ایمان لائیں؟ بولیں حضرات، اللہ نے بعد کا ذکر نہیں کیا ہے، قبل کا ذکر کیا ہے، پہلے کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے اللہ پہلے فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد پھر ایک نبی آئے گا، ثم پھر ایک نبی آئے گا، تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بالضرور اس نبی پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ السلام کے لیے تو اللہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی عہد لے رہے ہیں کہ بعد میں نبی آئے گا اس پر ایمان لانا ہے، لیکن آپ علیہ السلام سے اور آپ کی امت سے بعد کا عہد نہیں لیا جا رہا ہے، پہلے کا عہد لیا جا رہا ہے۔ بتائیں اب کسی نبی کی ضرورت ہے؟ حضرات گرامی، تقریباً 100 آیات اور ایسے ہی 210 احادیث مبارکہ۔ ختم نبوت کامل کے نام سے کتاب ہے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی، اس میں تمام آیات حوالوں کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور تمام احادیث حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ 210 احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس عمارت کی طرح ہے کہ کسی شخص نے کوئی عمارت بنائی ہو اور اس میں موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، لوگ اس کی گرد چکر لگا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش یہاں یہ اینٹ لگی ہوتی تو یہ عمارت کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ انا تلک اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں۔ اب وہ جو عمارت، وہ جو بلڈنگ تھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی، وہ مکمل ہو گئی ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع اور عملی زندگی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا، کسی بھی لحاظ سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ مجھے یاد ہے شیخ عطا اللہ صاحب کا۔ حضرات گرامی، 1953 کا دور چل رہا ہے، اور 1953 کا وہ دور ہے جب تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمان نوجوان، مسلمان عوام اور علماء وہ جیل کی زندگی کاٹ رہے تھے صرف ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے۔ وہ دور ہے کہ جیل بھرے پڑے ہیں۔ جسٹس منیر اور ان کے ساتھ کیانی، وہ دونوں کے کمیشن مقرر ہوا ہے اور ان کی عدالت میں جو لوگ پیش ہو رہے ہیں
وہ حضرات علماء کرام کو ایک ایک کو بلا رہے ہیں اور ان کے تذلیل و تضحیح کر رہے ہیں۔ آخر میں باری آتی ہے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تحریک ختم نبوت کے، تحفظ ختم نبوت کے بانی، ان کے باری آتی ہے۔ سکھر جیل سے انہیں اٹھا کر کے لاہور سینٹرل جیل منتقل کیا جاتا ہے، انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور پوری عوام سے عدالت کا چاکچ بھرا ہوا ہے۔ وہ پیش ہوتے ہیں ہتھکڑیوں میں اور پوچھتے ہیں کہ بولو کیا بات کرنی ہے۔ جسٹس منیر جو انتہائی ہتک آمیز لہجے میں ان سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری جواب دیتے ہیں کہ یہ سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکستان کے بارے میں پوچھیں۔ وہ پھر انتہائی تمسخرانہ انداز میں سوال کرتا ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سید عطاء اللہ شاہ بخاری دوبارہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے علماء جواب دیں گے، مجھ سے پاکستان کے بارے میں سوال کریں۔ وہ پھر سوال کرتا ہے انتہائی تمسخرانہ انداز میں، انتہائی متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا ہے، غرور اور فخر کے انداز میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کریں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جو کلمہ شہادت کی تصدیق کرے اور زبان سے اس کے اقرار اور اعلان کرے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں۔ داخل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے، زبان سے اقرار اور اعلان کرے، لیکن نکلنے کے لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر لیا تو وہ اسلام سے خارج، وہ کافر۔ اللہ جل جلالہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کو بھی کسی ایک مخلوق کے لیے مان لیا تو مشرک، دار اسلام سے خارج۔ قرآن کریم کے ایک آیت بلکہ کسی ایک لفظ کا انکار، وہ اسلام سے خارج، وہ کافر۔ اور اسی طریقے سے منصب نبوت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی شخص کے لیے ماننے سے وہ دار اسلام سے خارج، کافر اور مرتد و واجب القتل۔ جسٹس منیر پھر ان کے وکیل کو، جو قادیانیوں کے وکیل تھے، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ صاحب بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف خیال نہیں، میرا عقیدہ ہے اس کے بارے میں، اور وہی عقیدہ ہے جو اس کے بڑوں کے بارے میں ہے۔ بڑوں کے بارے میں عقیدہ معلوم ہے آپ کو ان کا نا؟ کیا عقیدہ تھا ان کا؟ کافر، دار اسلام سے خارج۔ فرمایا کہ جو ان کے بڑوں کے بارے میں عقیدہ ہے وہی اس کے بارے میں عقیدہ ہے۔ وہ وکیل شاہ صاحب سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کی تعریف کرو، نبی کون ہوتا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں بڑے سیدھے لفظوں میں، فرماتے ہیں کہ نبی میرے نزدیک کم سے کم ایک شریف آدمی تو ہو۔ آپ سمجھے نا؟ اصل میں قادیانی کے حالات نہیں پتہ، وقت نہیں ہے، ورنہ حالات قادیانی کو سناتے نا پھر اس جملے کا فوراً سمجھ جاتے کہ اس کی جو زندگی گزری ہے کس انداز سے، تو وہ زندگی کوئی اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، ایسی زندگی گزری اس کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک نبی کے لیے کم سے کم وہ ایک شریف انسان تو ہو۔ جسٹس منیر پھر انتہائی متکبرانہ انداز میں سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے مرزا قادیانی کے بارے میں؟ تم اسے کافر کہتے ہو؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، اب تم نے وہی سوال کر لیا، اس کا مجھے انتظار تھا۔ کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے اسی جگہ پر جہاں تم بیٹھے ہو یا ایک اور جج بیٹھا تھا، جہاں ایک کیانی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر جو تو بہادر نام کا ایک جج تھا وہ بیٹھا تھا، اور یہ سوال اس وقت مجھ سے ہوا تھا، جو جواب میرا اس وقت تھا وہ جواب آج بھی ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میرا وہی جواب رہے گا کہ مرزا قادیانی ہر لحاظ سے کافر، دار اسلام سے خارج ہے اور رہے گا۔ میری زندگی اسی پر گزرنی ہے اور اسی پر میں اپنی زندگی ختم کرنی ہے۔ جب یہ جواب دی اس جرأت کے ساتھ پورا مجمع جتنا باہر کھڑا تھا نعرے تکبیر کی صدا گونج اٹھی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، تخت تاج ختم نبوت زندہ باد، مرزا قادیانی کافر کے نعرے گونج اٹھے۔ جسٹس منیر پریشان، پسینہ اپنی پیشانی سے پوچھنے لگا اور پریشان ہو کر کہہ دیتا ہے کہ توہین رسالت،
شاہ صاحب نے گرجدار آواز میں کہا کہ اس نے کہا توہین عدالت. جسٹس منیر کہتے ہیں توہین عدالت، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ توہین رسالت. خاموشی چاہ جاتی ہے. شاہ صاحب پھر گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں اور کوئی سوال؟ جسٹس منیر کہتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے، عدالت برخاست ہوتی ہے. حضرات گرامی، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جنہوں نے، جسے مولانا حنیف ربانی صاحب ابھی فرما رہے تھے، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کی تھی. ان کی زندگی وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزر تھی. حضرات گرامی، آج آپ حضرات تشریف لائے ہیں. آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ختم نبوت پر دلائل تو آپ کے سامنے بے شمار، سیرت پر تو بہت کچھ سنا. ہم نے ختم نبوت کے لیے، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے. کیا کریں گے میں اور آپ اس ختم نبوت کے لیے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جی جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، جو بھی ہو سکے. سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو چل رہی ہے وہ معیشت پر چل رہی ہے. جس ملک میں بات ہوتی ہے معیشت کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلا ہم نے مجھے ایک بات بتائیں. آج ایک پروگرام منعقد ہوا ہے، اور کیا یہ پروگرام ایسے ہو گیا، فری میں ہو گیا کیا؟ خرچہ اس پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ تھوڑا بہت تو خرچہ ہوا ہے نا. خرچہ کس نے کیا؟ آپ حضرات نے، انتظامیہ نے، کمیٹی نے ایسے کیا نا، یا قاری صاحب نے خود خرچہ کیا؟ اس کا مطلب ہو کہ کوئی بھی تنظیم چلتی ہے وہ خرچے پر چلتی ہے. یاد رکھیے گا، قادیانیت کی پوری تنظیم جو چل رہی ہے وہ شیزان کے خرچے پر چل رہی ہے. شیزان اور شیزان کی جتنی مصنوعات ہیں اس کے خرچے پر چل رہی ہے. کم سے کم میں اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں، اگر میں کسٹمر ہوں تو میں شیزان کا بائیکاٹ تو کر سکتا ہوں. کریں گے انشاءاللہ. اگر میں دکاندار ہوں تو میں شیزان کی جتنی مصنوعات ہیں، اب ہمارے پاس پوری فہرست اس کے موجود ہے، کم سے کم اس شیزان کی مصنوعات کے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم سے جتنی بھی کوشش ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.